بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ عوان، وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور پھر انسان کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں، تو جو ہمارے سننے والے ہیں، جو میرے ملک کے باسی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو سنتے ہیں۔ اچھا ناظرین، میں بات ایک کروں گا کہ کسی بھی ریاست کے لیے نا آپ ازل سے لے کے آج تک دیکھیں تو جو جوڈیشری یا جو عدلیہ یا جو عدالت ہوتی ہے، جو انصاف دینے والے جو ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ مین کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اصول بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے انصاف کے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ میں نے انجیل مقدسہ میں بھی پڑھا، تورات، زبور، تمام جو مذاہب ہیں، اگر ان کی تعلیمات آپ دیکھیں تو انصاف کے اوپر نا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ سوسائٹی اور کائنات کا جو سارا سسٹم ہے وہ انصاف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ تو کوئی بھی ریاست یا معاشرہ رہ سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں، مطلب دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، انصاف دینا، اچھا کیونکہ یہاں مجھے بات کرنی ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ آج کے ولاگ میں میں نے بڑی ہمبل اور بڑے احترام کے ساتھ، کیونکہ ایک احترام کا مقام ہے کہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں جن سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بڑے قابل احترام میرے دل میں بھی اور پوری قوم کے دل میں یقیناً ان کا بڑا احترام ہے۔ عزت مآب معزز نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، معزز جسٹس طارق مسعود صاحب، عزت مآب معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب، معزز جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، معزز جسٹس امیر الدین صاحب، معزز جسٹس اطہر من اللہ اور معزز جسٹس محترمہ عزت مآب مسرت حلالی صاحب۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ انصاف یا جو ایک رحم یا ایک دیکھیں نا ایک سختی کا پہلو بھی جس کو ہم قہر کا پہلو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات ہے، انصاف کرنا۔ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جو سسٹم ہے وہ ایک ردم کے اوپر کتنے انصاف کے اصولوں کے مطابق چلا رہا ہے، مذہب کی قید سے ہٹ کے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ لیں رزق کے معاملات ہیں، کامیابی کے معاملات ہیں، جو قرآنک اور جو الہامی احکامات ہیں کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں اور نیت کے مطابق میں دیتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ان تقاضوں کے مطابق کیسے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انصاف دینا یہ خدائی صفت ہے، رحم یا خیر کا معاملہ ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو انسان ہے وہ اللہ رب العزت کا اس زمین پر نائب۔ خدا نے اپنی صفات میں سے یعنی ایک صرف فیصلے کرنا، یعنی انصاف کرنا، حقدار کو اس کا انصاف دینا اور جو ملزم ہے یا مجرم ہے، ٹھیک ہے، اس کو سزا دینا۔ وہ اختیار اپنا لامحدود اختیار میں سے تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے کہ تم نے دنیا کے معاملات چلانے کے لیے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جسٹس کا جو ہے وہ نام کے ساتھ لگنا، میں یہ سمجھتا ہوں قاضی یا جسٹس، ٹھیک ہے جی، انصاف دینے والا جج، مطلب یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے ناظرین۔ میں نے بھی تمام معززین کا عزت مآب ہماری بڑی زبردست ہستی ہیں جی، مجھے ذاتی طور پہ ان سے بڑا پیار بھی ہے، احترام بھی ہے۔ میں نے کیوں ان کو مخاطب کیا، معزز چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس صاحب اور باقی جو ہمارے یہ عظیم ججز ہیں، کہ انفارچونیٹلی میں نے انصاف کی بات کی معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مطلب سب سے جو ڈومینیٹنگ چیز ہے وہ انصاف ہے۔ 75 سالوں میں منیر سے لے کے میں پھر بڑا یعنی ایکسکیوز کرتا ہوں، میرے ایک ذاتی بھی ہیں میرے مطلب جذبات، میں پاکستانی ہوں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں بھی اس ملک کا باسی ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے جو ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ جو محمد منیر صاحب تھے، چلیں اس طرح کہہ لیتے ہیں، وہاں سے لے کر جو
معاملات چلتے رہے ہیں سر. ٹھیک ہے جی. انوار الحق, نسیم حسن شاہ, مولوی مشتاق. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد سر کرتے 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 یعنی آپ آگے جاتے جائیں تو ارشاد حسن خان. ٹھیک ہے جی. افتخار چودھری اور وہ جو پورا گروہ تھا. پھر وہ چلتے چلتے آپ آگے آ جائیں 2008 7 8. اس کے بعد آگے جناب حمید ڈوگر, فقیر محمد کھوکھر, اجاز بٹر. ٹھیک ہے جی. کچھ ایک دو اور نام ہیں, میں تو خیر ایسے نام یاد بھی نہیں رکھتا. اچھا, اسی کو لے کے آپ آگے چل لے جائیں جی. ثاقب نثار. ٹھیک ہے جی. گلزار احمد, آصف سعید کھوسا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی گلزار احمد رہے تو پھر اس کے بعد ابھی عمر عطا بندیال اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو جسٹس کارنینیس صاحب, جسٹس پٹیل صاحب. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جسٹس ابھی یعنی ریسنٹ قریب میں ہم دیکھیں تو انور زیر جمالی صاحب, کچھ میں نے نام لکھے بھی تھے. اور اس کے علاوہ ایک ناصر اسلم صاحب تھے, سعید الزمان صدیقی صاحب تھے. اور اس کے بعد معززین جسٹس یہ جو جن کے میں نے نام لیے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور یہ باقی جو ججز ہیں, بہت ہی قابل احترام ہے. قاضی صاحب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر 75 ایئرز میں یعنی جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم بھی لوگوں کی بات سنتے ہیں جی, ہمارے دوست بھی جو یہاں سے جاتے ہیں فارن کنٹریز میں جاتے ہیں سر, پھر وہ جو قصے کہانی اور وہاں کے جو انصاف کے پیرامیٹرز بتاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ابھی آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ ذرا دیکھیں جو عوام الناس کے جو ہیں یہ مقدمات سر, میں خالی 55,000 کے قریب تو پڑے ہوئے ہیں راؤنڈ اباؤٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میرے جیسے کتنے غریب غربا جو ہیں وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں, اور یہاں پر جناب پولیٹیکلی میٹرز کو جناب ادھر درخواست آندی ہے. آپ بھی فرما چکے ہیں سر, اپنے ایک فیصلے میں فرما چکے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور سیاسی مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے, غلط انٹرپریٹیشن کی گئی سیاسی مسائل میں پڑھ کر. ٹھیک ہے جی. ریاست کو شدید نقصان پہنچائے گا سر. چند گزارشات ہیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ جس کرسی پر آپ بیٹھنے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے معززین جتنے بھی جج صاحبان ہیں اور یعنی محترمہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, ہمارے لیے قابل فخر لوگ. یہ وہ لوگ جو کسی بھی صورت کانسٹیٹیوشن سے یعنی ہٹ کے بات نہیں کرتے, اپنے ایمان کا احساس سمجھتے ہیں جو ایک شریعت کا بھی حکم ہے. تو سر گزارش یہ ہے کہ میں ہل گیا, ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ جسٹس دوست محمد صاحب شاید ہائی کورٹ میں تھے یا کسی کورٹ میں تھے, اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے, حضور والا آپ کے نوٹس میں ہوگا. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ باپ بیٹا کو قتل کا مقدمہ تھا یا وٹ ایور کیا تھا, تو وہ تقریباً 14 سال کے بعد جب اس کا فیصلہ اپیل کا آیا تو اس میں ان کو بری کر دیا گیا سر. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ ریکارڈ منگوائے گا تو پتہ لگا جی انہوں نے تو 2 سال پہلے پھانسی. تو سر کتنے ہی معاملات ہوں گے اس طرح کے. ٹھیک ہے جی. یہ کورٹ کچہری لوکل کورٹ سر, اس میں کئی کیسز میں خود بھی اپنے فیملی کے میں دیکھ رہا ہوں سر. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو جس طرح بالکل جس قسم کا یہ سسٹم ہے, جس قسم کا یہ معاملات جا رہے ہیں, کسی نے اس طرف سر نہیں دیکھا. بدقسمتی سے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے, دیکھیں نا دنیا میں میرے خیال میں ہم 130ویں نمبر پہ ہیں سر. تو اب یہ دیکھیں کیا یہ قابل کیا ہے سر, یہ قابل فخر بات ہے حضور والا. یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشن کے انگیسٹ اور اپنے حلف کے انگیسٹ جب آپ کٹ پتلی بنے, ٹھیک ہے جی, جب آپ نے یعنی اپنے حلف کو توڑا تو آپ نے عوام کو اور ریاست کو نقصان پہنچایا. محمد منیر جو تھا وہ میں بہت معذرت کے ساتھ کروں کہ وہاں سے جو سر سلسلہ شروع ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو پر سر, بعد میں نسیم حسن شاہ نے ایک انٹرویو میں یا ایک جو بک میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا اور ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کہا سر آپ کے سامنے. آپ سے سر مدمانہ گزارش ہے سر, خدا نے آپ کو سر اختیار دیے اور کہا صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ شریعت پتہ ہے,
ہر انسان سے اس کے اختیار کا سر پوچھا جائے گا. خدا کی قسم اب امید ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے آئے. اور یہاں میں تھوڑا آپ کو یاد کروانا چاہوں گا سر، پچھلے 2-2.5 سال جو آپ کے ساتھ ہوا، جو ایک نام نہاد ریفرنس جو ہے سر، ایک غیر آئینی غیر قانونی ریفرنس آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا. کن لوگوں نے بھیجا، کیوں بھیجا، پوری قوم کو اس چیز کا پتہ ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں سر محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ جو آپ کی اہلی ہیں. جس طرح ناکردہ گناہ کی یعنی سزا انہوں نے کاٹی، اور جس طرح وہ احتساب کے لیے پیش ہوئی، جس طرح سر آپ نے یعنی سامنا کیا، جس طرح آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا سہولت کاروں سے سر، وتھ سوری، لیکن کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ حدیث پاک، یہ قرآن کا اصول ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اف یو آر آن دا رائٹ ٹریک، آپ اللہ رسول کا اور آئین کانسٹیٹیوشن کا راستہ نہیں چھوڑتے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کامیاب ہوتے ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ نے سر آپ کو عوام کی دعاؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے بھی آپ کے لیے دعا کی تھی، میں 100 لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کے لیے سر نکلے، انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی کہ اتنے سازشوں کے بعد سر قائد صاحب آپ کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جس کرب سے سر آپ گزرے ہیں، خدا کی قسم وہ کرب میں نے بھی فیل کیا، اور ہر محب پاکستانی نے سر وہ کرب اور وہ توہین فیل کی. آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری دینے جا رہے ہیں سر، تو انہوں نے ظاہری بات ہے ایک کام لینا ہے سر. کوئی کام بھی بغیر مقصد کے سر نہیں ہوتا. لہٰذا صاحب میری امید ہے سر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ، کچھ اور فیصلے ہیں، میں وہ اس میں بھی بات کروں گا اگلے ویلاگ میں کچھ اور پرسنالٹیز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک یعنی سسٹم کیا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں ایز اے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ ہمارے پورے معزز جسٹس صاحبان ہیں جن کے میں نے نام لیے سر، جن پر ہمیں بڑے یعنی بہت زیادہ امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے کریں گے. اور اس میں چند صرف گزارشات ہیں سر آپ سے. ایک عوام کے لیے جو یعنی لوکل کورٹس کی کچھ ریفارمز ہیں سر، حکومت کے ساتھ مل کے آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں، خدا نے آپ کو یہ اختیار دیا سر. ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یعنی جہاں جہاں سر ریفارمز کرنے کا یعنی موقع ہے یا ضرورت ہے سر، وہ فرمائیں تاکہ عوام کو وہ مل سکے. اس کے علاوہ سر بس چھوٹی سی کچھ اور امیدیں کہ مجھے یقین ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کہ پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے، اور شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے آپ کی وجہ سے. سر ایک بوجھ ہے پوری قوم کے کندھوں پر، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسیسینیشن اور شہادت ہوئی تھی، اس کا ریفرنس سر ابھی بھی پڑا ہوا، وہ ناحق شہید ہوئی ہے سر، آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. سر میں امید رکھتا ہوں بینگ اے پاکستانی اور ایک دستور پسند انسان کے، کہ سر آپ اس پر نظر کرم فرمائیں گے اور آپ اس ریفرنس کو ضرور سماعت کے لیے منظور فرمائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سر جو پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی 2013 سے سٹارٹ ہوئی اور 2017 میں، جس کا اظہار آپ بھی فرما چکے ہیں سر، میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈسمسل تھی، جس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے سر ان کو نکالا گیا، جس بونڈے طریقے سے کہ پوری دنیا میں جس طرح پاکستان کی بدنامی ہوئی، پاکستان کی جو تباہی ہوئی سر، وہ جو تجربہ کیا گیا، یقیناً آپ اپنا ایمان کیسا سمجھتے ہو، آپ قوم کا جو مان ہے سر آپ وہ لٹائیں گے. میرا یہ وجدان ہے سر، میرا یہ گمان ہے سر. ابھی تک جسٹس کارنیلیس صاحب، پٹیل صاحب، رانا بھگوان داس صاحب اور باقی میں نے معزز ججوں کے نام لیے ہیں جو پریویسلی تھے. میں چاہتا ہوں سر تاریخ میں آپ کا نام، اور میرا وجدان ہے، میں ایسا کہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، میرا وجدان ہے کہ بچہ اور پاکستان کی آنے والی تاریخ میں یہ آئے گا کہ ایک چیف جسٹس پاکستان میں آئے تھے، کبھی لکھا جائے گا سر، اور ان کے ساتھ جو دستور پسند جج تھے جنہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور دستور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کیا جو اس ریاست اور عوام کا مقدر ہونا چاہیے تھا. حضور والا اگر کہیں کوئی گستاخی، میں نے کوشش کی کہ میں بہت زیادہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کروں، ادب کا مقام ہے،
اگر کہیں سر کوئی ایسی گستاخی یعنی کوئی فیل فرمائی ہو، آپ تک آواز پہنچتی ہے، یقیناً میرا وجدان ہے، میرا ایمان ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے گی اور آپ اس پر غور فرمائیں گے، اور اگر کوئی گستاخی کا ورڈ میں نے استعمال کیا ہے تو آپ کیونکہ بڑے ہیں سر، قاضی ہیں، اختیار رکھتے ہیں، آپ درگزر فرمائیں گے۔ تو جی فی الوقت اتنا تو ناظرین یہ تھا یعنی میری ریکویسٹ معزز نامزد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ تو جی اگلا جو ویلاگ ہے وہ میں کروں گا اباؤٹ میری آپ کی پاک فوج، اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں، ان سے بات ہوگی، بالکل کھلی کھلی ایسی بات ہوگی جیسے معزز جائز صاحب سے بات ہوئی تھی، بہت ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو ویلاگ پسند آئے گا۔ تو جی فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔